بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ کہانیاں کے کلپ نمبر 3 میں ہم نے کہانی نمبر 3 کوا اور لومڑی پڑھی۔ کلپ نمبر 4 میں ہم کہانی نمبر 4 گڈریا اور شیر پڑھتے ہیں۔ گڈریا اور شیر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک گڈریا رہتا تھا۔ وہ سارا دن دریا کے نزدیک جنگل میں بھیڑ بکریاں چراتا تھا۔ ایک دن اسے گاؤں والوں کو تنگ کرنے کے لیے ایک شرارت سوجی۔ اس نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر زور زور سے شور مچانا شروع کر دیا۔ لوگو، شیر آ گیا، میری مدد کرو۔ گاؤں والے اس کی آواز سن کر ہاتھوں میں لاٹھیاں وغیرہ لے کر فوراً اس کی مدد کو پہنچے، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں کوئی شیر نہیں تھا۔ گڈریا بیٹھا مسکرا رہا تھا اور اس کی بھیڑیں گھاس چر رہی تھیں۔ لوگوں نے اس سے شور مچانے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، میں نے تو شرارتاً جھوٹ بولا تھا۔ یہ سن کر لوگوں نے اسے برا بھلا کہا اور ڈانٹ کر چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد گڈریے نے دوبارہ یہ حرکت کی۔ اب کی بار بھی گاؤں والے اسے ناراض ہو کر چلے گئے۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ایک روز واقعی شیر ادھر آ نکلا۔ گڈریے نے ڈر کے مارے لوگوں کو مدد کے لیے پکارنا شروع کیا، مگر کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ سب نے یہ خیال کیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ادھر شیر نے اس کی بھیڑوں کا شکار کیا اور بعد میں اسے بھی زخمی کرتا ہوا واپس جنگل میں چلا گیا۔ جب شام کو گڈریا واپس نہ آیا تو اس کے گھر والوں کو فکر ہوئی، لہٰذا وہ جنگل کی طرف گئے۔ جب جنگل میں پہنچے تو دیکھا وہاں تو بھیڑیں مری پڑی ہیں اور گڈریا زخمی ہونے کی وجہ سے کراہ رہا ہے۔ یوں گڈریا کو اپنے جھوٹ بولنے کی کتنی بڑی سزا ملی۔ نتیجہ، جھوٹ کا انجام برا ہوتا ہے، جھوٹ کی سزا ضرور ملتی ہے۔ پیارے بچوں، جھوٹ بولنا ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ جھوٹ بولنے والے کا کوئی بھی اعتبار نہیں کرتا۔ جھوٹے انسان سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے اور جھوٹ بولنے والا ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی جھوٹ مت بولیں، بے شک اس کے لیے ہمیں کتنا ہی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ سچائی سے نقصان اٹھا لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب ہم جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے، تو ہمیں ہمیشہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کے لیے گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے کہانی نمبر 4 گڈریا اور شیر یاد کرنی اور کاپی پہ لکھنی ہے۔